أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعملوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الله
لم يلد ولم يولد قل ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کے در سے خیرات علم ملتی ہے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے کرینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے کرینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ایسے جینے سے اہل بیت محمد مثل کشتی نوح اہل بیت محمد مثل
سفینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس محترم المقام جناب محترم طاہر قیوم صاحب، لخت جگر مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی قابل عزت محترم وسیم احمد ہمایوں صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، محترم ساجد محمود گوندل صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، محترم سیف اللہ تارڑ صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن، حلقہ PP 65، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، یوتھ لیگ کے قائدین، MSM کے قائدین، منہاج القرآن علماء کونسل کے قائدین، پاکستان عوامی تحریک کے قائدین اور قابل عزت و قابل تحتریم منہاج القرآن ویمن لیگ منڈی بہاؤالدین کی قابل تکریم بہنیں، جملہ معزز علماء کرام، کثیر تعداد میں تشریف فرما، جملہ حاضرین حاضرات، سامعین سامعات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج الحمدللہ توفیق الہی سے دروس عرفان قرآن کے پہلے فیز کی آخری اور 5ویں نشست سرزمین منڈی بہاؤالدین میں ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ میں 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی شاندار عظیم الشان نشستوں کے انعقاد پہ محترم وسیم ہمایوں صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور جملہ فورمز کے قائدین کو صمیم قلب سے
اپنے قائد، اپنے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی آپ کی طرف سے، اپنے مرکز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے احباب کی توانائیاں وہ معاشی ہیں، مالی ہیں، جسمانی ہیں، علمی ہیں، کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انعقاد میں جو توانائیاں صرف ہوئیں، اللہ کریم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور اپنی بارگاہ کی قربت کا نور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی خیرات عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع تھوڑا لمبا ہے، بغیر کسی تاخیر کے اور بہت ساری تمہیدی باتوں میں گئے بغیر میں ایک منٹ کا فائدہ اپنے موضوع کی مناسبت سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے دن موضوع سماعت کیا، علامہ مسعود صاحب پہلے دن عقیدہ توحید، اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کی اہمیت، اس کے بعد امہات المومنین اور آج کی خواتین، رزق حلال اور اس کی برکات، یہ پہلے 4 دن آپ نے موضوع سماعت فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ آج گفتگو کا عنوان ہے معاشرتی رسوم میں افراط و تفریط۔ بالخصوص اس ضمن میں ہم 3 چیزیں لیں گے۔ ایک ہے شادی بیاہ، دوسرا ہے فوتیدگی، شکریہ، جس کو عام عرف عام میں ہم لفظ فوتگی بولتے ہیں، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا وراثت پہ۔ یہ 3 چیزیں آج ہم نے تھوڑے سے ٹائم میں ڈھیر ساری باتیں کرنے کی آقا علیہ السلام کی توجہات مبارکہ کے توسل سے کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا میں بلا تاخیر تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ترجمے سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، اے امت مسلمہ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اس امت کو اس عظیم و شان لقب کے ساتھ اللہ کریم نے ملقب کیا ہے۔ یہ لقب اس امت کو کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں نہیں دیا، کسی حکمران نے، کسی بادشاہ نے، کسی حکومت وقت نے یہ لقب نہیں دیا۔ اس امت کو یہ لقب اس مالک نے دیا ہے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے۔ فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ حاضرین، لفظ وسط سنتے ہی ذہن کی تختی پر جو معنی ابھرتا ہے، چاہے سننے والا پڑھا لکھا ہو یا سادہ لو انسان ہو،
لفظ وسط سنتے ہی جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ ہے درمیان والی امت، امت وسط، درمیانی امت۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس امت سے پہلے 1.25 لاکھ امتیں گزر گئی ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے اس امت کا نمبر پہلا یا کوئی درمیانی نہیں ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس امت کا نمبر آخری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نبی اور رسول بھی آخری، آپ کے سینے اقدس پہ اترنے والی کتاب بھی آخری، اور جس امت کی نسبت آپ کی طرف ہوئی وہ امت بھی آخری ہے۔ نہ اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب، اور نہ اس امت کے بعد کوئی امت ہے۔ اگر یہ آخری امت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے امت وسط کا جو لقب دیا گیا ہے یہ کسی اور اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے معنی کی طرف غور کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اصل منصب کیا ہے اس امت کا۔ یہ جو لفظ ہے وسط، بولے ذرا سارے، وسط، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وسط کا معنی ہے عدل، انصاف۔ امت وسط یعنی عدل پسند امت۔ اس کی تائید سورۃ القلم کی آیت نمبر 28 سے ہوتی ہے، جس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ یہ یمن ملک کا جو واقعہ اس سورہ کے اندر بیان ہوا 3 بھائیوں کا، تو ان 3 بھائیوں میں سے جب ایک بھائی نے باقی 2 کو مخاطب کیا تو قرآن نے ان کی بات یوں کی، فرمایا قال اوسطہم، ان میں سے جو عدل پسند بھائی تھا اس نے باقی 2 سے کہا، تو وہاں پر اوسط، وسط، اس کا معنی عدل بیان ہوا ہے، تو معنی کی تائید ہوگی امت وسط کا معنی ہے عدل پسند امت۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں عدل ہوتے نہیں ہیں۔ پھر وسط کا معنی ہے، دوسرا معنی ہے بہتر۔ اس معنی کی تائید بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے ہوتی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اسی طرح ایک وسط کا معنی بیان ہوا، وہ ہے معتدل، متوازن، اعتدال، معتدل مزاجی۔ اس معنی کی تائید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الاعمال اوسطھا، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن میں میانہ روی پائی جائے، جن میں اعتدال ہو، جن میں توازن ہو۔ تو سب سے بہترین اعمال، امور وہ ہیں جن میں اعتدال ہو۔ جب یہ 3 معنی آپ نے سنے تو جمہور مفسرین نے امت وسط کا یہی معنی کیا ہے، وہ امت جو اعتدال پسند ہے، جو معتدل مزاج رکھتی ہے، جس کے کل اعمال میں عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے ہر شعبے میں اعتدال ہے، توازن ہے۔ لگتے ہاتھ آئمہ لغت کا ایک معنی بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آئمہ لغت نے ایک خوبصورت معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وسط فضیلتن، ایک ایسی خوبی ہے،
ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی برتری ہے جو دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہے، دو کم تر چیزوں کے درمیان، فضیلت بین رذیلتین، یعنی وسط ایک ایسی خوبی ہے جو دو کم تر، دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ جو دو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے افراط، دوسری چیز کا نام ہے تفریط۔ لفظ بولیں ذرا یہ دونوں، کیونکہ یہ دونوں لفظ اینڈ تک جانے ہیں ہمارے۔ ایک ہے افراط، دوسرا ہے تفریط۔ بولے افراط اور افراط نہیں، افراط، افراط اور تفریط۔ افراط کہتے ہیں کسی معاملے میں بہت آگے نکل جانا، جذبات کی رو میں بیٹھ کے تو بندہ بہت آگے نکل جائے، اور تفریط کہتے ہیں کہ اتنا پیچھے رہ جائے کہ جو ضروری اور مقررہ حدود تھی بندہ ان کو بھی پورا نہ کر پائے، اس کو کہتے ہیں تفریط۔ افراط آگے نکل جانا اور تفریط پیچھے رہ جانا۔ قرآن حدیث 1400 سال کا جو تسلسل فقہا ہر شے میں، یعنی قرآن حدیث فقہ میں شریعت میں ہر جگہ یہ دونوں چیزیں افراط اور تفریط ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ ان کے جو درمیان چیز ہے پسند اس کو کیا گیا ہے، وہ ہے وسط، وہ ہے اعتدال، وہ ہے توازن، وہ ہے معتدل مزاجی، وہ ہے میانہ روی۔ چاہے عقیدہ ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے اخلاق ہو، ہر معاملے کے اندر اعتدال، توازن، اس کو شریعت نے پسند کیا۔ ہمارا موضوع اس کے لفظ یوں ہیں کہ معاشرتی رسوم میں افراط و تفریط۔ یہ نہیں ہے کہ مذہبی رسومات میں، بلکہ معاشرتی رسوم۔ لہذا ہمارا جو موضوع ہے اس میں عبادات نہیں ہے، اس میں عقائد نہیں ہے، اس میں وہ رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم نے شریعت کے تابع کیسے کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو افراط میں شامل ہو گئی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تفریط کا شکار ہو گئی، کرنا کیا تھا ہم نے اور کر کیا بیٹھے۔ ہم نے اس مناسبت سے آج کی گفتگو سننی ہے اور کرنی ہے۔ تو لہذا اس ضمن میں جو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاشرتی زندگی میں رسم و رواج، اس کو نہ ہی ہم یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں، وہ جی چھوڑیں یہ رسم و رواج ہیں، کیا کرنا ان کو اپنا کے۔ تو یہ جو معاشرتی زندگی میں رسم و رواج ہے، نہ ہی تو ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رسم و رواج کے نام پر دین کی مقرر کردہ حدود و قیود سے ہم آگے جا سکتے ہیں، مقرر کردہ حدود و قیود سے ہم نہ ہی تجاوز کر سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جتنا 1400 سال کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، اور پھر قانون ساز ادارے۔ قانون ساز اداروں سے مراد اس ملک کے ادارے نہیں ہیں، قانون ساز اداروں سے مراد فقہا ہیں، جن میں ایک ادارے کا نام ہے احناف، ایک کا نام حنابلہ، ایک کا نام شوافع، ایک کا نام مالکیہ۔ یہ جتنے قانون ساز ادارے ہیں، انہوں نے جب بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی قانون بنایا تو معاشرے کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان قانون ساز اداروں نے رسم و رواج کو سائڈ پہ رکھ دیا ہو، اس کو بھی لیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے، تو حضور علیہ السلام نے جب وہ رسم و رواج دیکھے
جن کا اسلام کے عمومی مزاج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں تھا، تو حضور نے ان کو برقرار رکھا۔ اور اسلام کا عمومی مزاج کیا ہے؟ اسلام کا عمومی مزاج ہے یسرو، آسانیاں بیان کرو، ولا توسرو، تنگیاں بیان نہ کیا کرو، وبشرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفرو، اور سختیاں سنا کے لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے۔ تو جو رسم و رواج اسلام کے اس مزاج کے ساتھ ٹکراتے نہیں تھے، آقا نے ان کو برقرار رہنے دیا، اور جو ٹکراتے تھے ان کو نکال دیا۔ تھوڑی بہت جن میں قباحتیں تھیں، ان قباحتوں کو نکال کے اس رسم و رواج کو اپنے معاشرے کے اندر برقرار رکھا، ان کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اس ضمن میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا شوہر ہے نا ابو سفیان، یہ کنجوس بندہ ہے، میری فیملی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کے کچن کے جو معاملات ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں، یہ اتنے نہیں دیتا کہ جتنے اخراجات میں ایک معقول سا گزارا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا، حضور میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کے مال سے کوئی چیز لے سکتی ہوں؟ اس پر حضور نے فرمایا، خذی، لے لے، ما یکفی کا، جتنا تو کافی سمجھتی ہے، ووالدک بالمعروف، فرمایا جتنا عرف میں، رسم و رواج میں، معاشرے میں جتنا ایک فیملی کے اخراجات ہوتے ہیں، اتنے اخراجات اپنے شوہر کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو۔ اس کی پھر آگے شرح کی علامہ ابن حجر نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو نان نفقہ ہے، گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان نفقہ۔ نان نفقہ اور خرچ، یہ رواج کے مطابق شریعت نے اس کی مقدار متعین کی ہے۔ جو اس ملک میں، جو اس علاقے میں، جو اس معاشرے میں جتنا رواج پذیر ہے، تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ بات سند ہو گئی کہ جو رسم و رواج ہے اس کو آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری مثال اس پہ دیتا ہوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، اس میں یہ بات بتائی گئی، قسم کا کفارہ۔ جب کوئی بندہ قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، بعد میں قسم توڑنے کا موقع آ جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا بتایا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو کھانا کھلانا ہے وہ کوئی ہائی درجے کا ہو، لو درجے کا ہو، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا من اوسط ما تطعمون، اوسط کا لفظ استعمال ہوا ہے، درمیانہ درجے کا۔ اب درمیانہ درجے کا کھانا ابھی بھی اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کیا امام ابو داؤد نے کثیر صحابہ کی روایت سے، تابعین سے منقول ہے۔ وہ جو اوسط کھانا ہے، میانہ، مثلا وہ درمیانہ کھانا غریب آدمی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے نان ٹکی کھا لے، وہ سمجھے گا کہ یہ درمیانہ ہے۔ امیر بندہ جا کے 5 سٹار ہوٹل پہ کھا لے، وہ سمجھے گا یہ درمیانہ ہے۔ تو ہر ایک کا درمیانہ درمیانہ اپنا ہے۔ اس پر ان ائمہ اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اوسط کی جو کیفیت ہے یہ مطلق ہے، ان ذالک مقدر بالعرف لا بالشرع، فرمایا شرع نے اس کی مقدار متعین نہیں کی۔ اس زمانے میں
عرف میں جو رواج پذیر درمیانہ درجے کا کھانا، اس سے مراد وہ کھانا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ دو ہی دلیلیں کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم رسم و رواج کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں آخری بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ چاروں امام ارشاد فرماتے ہیں لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکمان علی ظاہر المذاہب، فرماتے ہیں کسی مفتی قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے وہ فتویٰ دے دے۔ رسم و رواج کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ میری یہ 5-10 منٹ کی گئی گفتگو، اب اس کا رزلٹ یہ نکلا، پچھلی گفتگو کا رزلٹ نکال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ رزلٹ یہ نکلا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ رسم و رواج کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور رسم و رواج کی آڑ میں شریعت کے حلال حرام جائز ناجائز کی حدوں کو توڑ بھی نہیں سکتے۔ درمیانی رستہ جس کو کہتے ہیں میانہ روی، اعتدال، توازن، ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں وہ اپنانا پڑے گا۔ اب آ جائیں اپنے اس موضوع کی طرف، یہ بات کر دی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کی مناسبت سے دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ، فوتیدگی اور وراثت، اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے رسم و رواج کیا ہے۔ یاد رکھیں جو پہلا ہمارا گفتگو کا سیگمنٹ ہے شادی بیاہ، بولے کیا ہے؟ جن کی ہوئی ہے وہ تو بولے، اچھا جن کی نہیں ہوئی اب وہ بولے ذرا، برابر یہ کام۔ تو پہلا آ گیا شادی بیاہ۔ اس شادی بیاہ کی جو اصل ہے وہ ہے نکاح، بولے کیا ہے؟ نکاح۔ اس کی اصل قرآن سے آئی، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ بولے اللہ نے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے صرف شریعت محمدی کے اندر ہی ہے۔ قرآن پاک سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، فرمایا تم سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو بیویاں بھی دی، ان کو اولاد بھی دی۔ تو نکاح جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ کا حکم تب سے یہ جاری ہے۔ اور جو پہلا نکاح تھا وہ پھر جنت میں ہوا ہے، اور جب اس امت کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے اس عظیم عبادت کی نسبت پھر اپنی طرف کی، فرمایا النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد کی سنت ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے یوں بھی فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، بقیہ آدھا ایمان اللہ کے تقوی اور زہد اختیار کرنے میں ہے۔ تو نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پہلا نکاح جو روئے زمین پر نہیں، کائنات کا پہلا نکاح وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا ہے۔ اماں ہماری ہیں، وہ ان کی زوجہ ہیں۔ تو یہ نکاح منعقد ہوا جنت میں۔ کہاں منعقد ہوا؟ بولیں زمین پہ نہیں، جنت میں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو شے، جو عمل، جو امر، جو نکاح جنت میں اتنا ضروری تھا، اس نکاح کی اس زمین پر کتنی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جنت میں منعقد ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا نکاح میاں بیوی کا رشتہ بنا، یہ رشتہ جنتی رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے جنت سے آیا ہے اور جنت ہی جائے گا۔ یہی وجہ ہے اس رشتے میں
جو بندہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک کے بعد بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بغیر قصور کے کسی کی بیٹی کو طلاق دے دینا. یہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر حد الوسع کوشش کرنے کے باوجود نہ نبھے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ غصے میں آ کے 100 طلاقیں دے دو. اس کا ایک طریقہ ہے. ایک طلاق دو ایک مدت کے لیے, اس کے بعد پھر دوسری, ایک مدت کے لیے پھر تیسری, تاکہ ایک طلاق کے بعد 10-15 دنوں بعد اگر دونوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں تو کم از کم واپسی کا رستہ تو کھلا ہو. اس جنتی رشتے کو حد الوسع شریعت نے بچانے کی کوشش کی ہے. یہ جنت سے آیا جنت ہی جائے گا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 میں فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا بندوں سے ادخلوا الجنہ انتم, یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں, اس میں داخل ہو جاؤ. اور ازواجکم, آج تم بھی جنت چلے جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی جنت میں لے جاؤ. یہ جنت سے آیا ہے اور جنت ہی جائے گا. اب اس رشتے کی جو شروعات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہوتی ہے تلاش سے. بچہ 20-22-25 سال کا ہو گیا, بیٹی بیٹا, تو گھر والے تلاش شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ہمارا معاشرتی رویہ ہے نا, رشتے کی تلاش میں ہمارا معاشرتی رویہ. بیٹے والے یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ سے شادی ہو جو کروڑوں روپے کا جہیز دیں, یا کم از کم لڑکی کو 20ویں 21ویں 18ویں 19ویں سکیل کی ہونی چاہیے, بڑی برادری ہو, حسب مال اور خوبصورتی یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. اور پھر معاشرے کی ستم صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کے چکر میں بچے بھی 35-35 40-40 سال کے ہو جاتے ہیں, تو ہمارا خود ساختہ بنایا ہوا معیار اس کے اوپر کو پورا نہیں اترتا تو رشتہ نہیں ملتا, اور بچیاں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. یہ ہے افراط و تفریط. اس پہ شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رشتے کی تلاش کرنا یہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, جب تلاش کرتے ہو نا رشتہ تو 4 چیزیں شریعت نے بیان کی. فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا, گویا ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا. مال ہو گیا, برادری ہو گئی, حسن و جمال ہو گیا. فرمایا جب رشتہ تلاش کرتے ہو مال بھی دیکھو, حسب و نسب بھی دیکھو, جمال بھی دیکھو, مگر فرمایا فاظفر بذات الدین, جس شے کو ترجیح دینی ہے وہ مال حسب و نسب اور جمال نہیں ہونا چاہیے, جس شے کو ترجیح دینی ہے وہ دین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولے؟ دین ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط جس کے لپیٹے میں آ کے 100 قسم کے فسادات, ان کا پلندہ ہمارے گلے میں ہے, ان کا توق ہمارے گلے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ 40-40 سال کی بچیاں ہیں اور گھر میں بچے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ہمارا جو خود ساختہ ایک معیار ہے شادی کا وہ ہمیں ٹکنے نہیں دیتا. اس پر جو شریعت نے رہنمائی فرمائی, فرمایا مال بھی دیکھو, حسب و نسب بھی دیکھو, جمال بھی دیکھو, مگر جس شے کو ترجیح دینی ہے وہ کیا ہے بولے؟ دین ہے. آگے بڑھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بڑے محتاط الفاظ سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو جنسی جذبات ہیں نا, جنسی, ان کی تسکین کے لیے 2 رستے ہو سکتے ہیں, ایک زنا ایک نکاح. زنا پر تو مور لگا دی اللہ پاک نے کہ یہ حرام ہے, حرما ذالک علی المؤمنین, یہ مومنین پر حرام ہے. اللہ پاک نے زنا کو مشکل بنایا اور نکاح کو آسان بنایا.
زنا کو اس طرح مشکل بنایا ہے کہ ایک تو فرمایا حرم ذالک علی المؤمنین، یہ مومنوں پر حرام ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں آگے جا کر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہیں جانا۔ اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو پنجابی میں ترجمہ یہ بنتا ہے جس پنڈ نہیں جانا بولے او دا نا ہی نہیں لینا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا یہ معنی ہے یعنی جو رستے زنا کی طرف جاتے ہیں، وہ خیالات جن سے بندے کو حظ ملتا ہے، وہ باتیں یا وہ موبائل کے اوپر چیزیں جن کو دیکھ کے بندہ زنا کی طرف جانے کا سوچتا ہے، بلیئر کے پھٹے، چرس، شراب، یہ چوک تھڑے، ایسی پوری مجلسیں جن سے بندے کے اندر خیالات جنم لیتے ہیں، اور وہ خیالات آگے رستے ہموار کرتے ہیں زنا کی طرف جانے کے لیے۔ قرآن ان پر بین لگاتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان رستوں کا پتہ نہیں پوچھنا جو رستے زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس طرح زنا کو مشکل کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر غیر شادی شدہ اس میں ملوث ہوں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ملوث ہوں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے۔ اس کو مشکل بنایا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا یہ سزائیں دینے میں تمہارے دل میں رتی برابر بھی ترس نہیں آنا چاہیے ان سزاؤں کے امپلیمنٹ میں۔ تو زنا مشکل ہے، نکاح بڑا آسان ہے۔ کتنا آسان ہے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اِنَّا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مغنتاً، فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اخراجات کم سے کم ہو، جس کے اخراجات بولے نا کم سے کم ہوں، برکت والا نکاح وہ ہے۔ یہ ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہمارے معاشرتی رویوں نے بنایا ہے، شریعت نے مشکل نہیں بنایا۔ اچھا بہت لمبی چوڑی برات نہ بھی ہو تو شریعت نے یہ کہا 2 بندوں کے گواہی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ کتنے بندے؟ 2۔ آپ ذرا بول کے بتائیں یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ جو 100 کاروں کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے یہ ہم نے لگائی ہے، لیموزین کے بغیر دولہا سجتا ہی نہیں ہے، یہ مصیبت گلے میں ہم نے خود ڈالی ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا جس کے اخراجات کم ہوں وہ برکت والا نکاح ہے۔ تو یہ نکاح کو شریعت نے آسان کیا ہے۔ نکاح عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت، وہ غریب بھی پڑھ سکتا ہے امیر بھی، روزہ عبادت غریب بھی رکھتا ہے امیر بھی رکھتا ہے۔ اگر نکاح ہوتا مشکل تو پھر غریبوں کے لیے تو پرابلم ہو جاتی۔ تو جس طرح نماز آسان، روزہ آسان، اسی طرح نکاح بھی آسان ہے۔ اور جو چیز مشکل تھی نا وہ خود اللہ نے بیان کر دی، وہ ہے حج۔ حج فرض ہے، جس طرح نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح حج فرض ہے، مگر فرمایا ان پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ باقی نماز بھی آسان، غریب بھی پڑھے امیر بھی پڑھے، روزہ بھی آسان، غریب بھی رکھے امیر بھی رکھے، اسی طرح نکاح بھی آسان، غریب بھی کر سکتا ہے اور امیر بھی کر سکتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کتنے آسان تھے، اس پہ 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سائڈ پہ مرد بیٹھے تھے میل، اور دوسری سائڈ پہ فیمیل۔ تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور میری کروا دیں ان سے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری جیب میں کچھ ہے؟
جس کے عوض میں تیرا نکاح سے کرواؤں. اس نے عرض کیا حضور جیب تو کیا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اس نے عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں. فرمایا جاؤ گھر تو جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ شے مل جائے. وہ گھر چلا گیا، جب مڑ واپس آیا تو خالی ہاتھ. اس نے عرض کیا حضور میں تو پہلے ہی عرض کر چکا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اس پر فرمایا چلو سونا نہ ہی صحیح، چاندی نہ ہی صحیح، کوئی لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی نا تیرے پاس. اس نے عرض کیا حضور یہ بھی نہیں ہے. فرمایا اچھا قرآن آتا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور آتا ہے. فرمایا اس کو سکھا دینا. اس قرآن کی تعلیم سکھانے کے عوض میں نے تیرا نکاح سے کرا دیا. اتنا آسان ہے، اتنا آسان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور شریعت کے دامن میں، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں، حتیٰ کہ کوئی متعلقہ بیوہ عورت بھی اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی متعلقہ اور بیوہ عورت بھی گھر میں بیٹھی رہے. اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی، کیونکہ نکاح بڑے آسان تھے. ایک عورت ہیں عاتقہ بنت زید نام ہے ان کا. ان کی پہلی شادی ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹی حضرت عبداللہ سے. وہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے. ان کی دوسری شادی عدت گزرنے کے بعد زید بن خطاب سے ہوئی. وہ بھی کسی جنگ میں شہید ہو گئے. عدت گزرنے کے بعد ان کی تیسری شادی سیدنا فاروق اعظم سے ہوئی. آپ جب شہید ہو گئے ان کی چوتھی شادی زید زبیر بن عوام سے ہوئی. وہ بھی شہید ہو گئے. تو ان کی آخری اور پانچویں شادی حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہوئی. ہمارا ہے یہ معاشرتی رویہ، کسی کی طلاق ہو جائے اس سے کوئی شادی کو نہیں کرتا. یہ ہے افراط و تفریط. کوئی بیوہ ہو جائے تو ساس تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ میرا بیٹا اس منحوس کی وجہ سے مرا ہے. یہ ہے افراط و تفریط. مسلم معاشرے میں تو ایسا نہیں تھا. ہم نے جو عادتیں، جو رسم و رواج جو اپنا لیے، ان کا شریعت کے اندر دور دور تک شائبہ نہیں ہے. یہ سارے فسادات ہم نے اپنے جو گلے میں ڈال لیے، یہ یا افراط ہے یا تفریط ہے. شریعت کا راستہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ ہے میانہ روی، اعتدال، توازن ہر معاملے کے اندر. پھر آگے بڑھتے ہوئے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے آگے جو بات کرنی ہے وہ ہے کہ شادی کے 10 مختلف ناموں سے ہم نے فنکشن بنا رکھے ہیں. پھر تیل مہندی کے نام پہ فحاشی کا ایک طوفان بدتمیز ہے. پھر بارات کا بوجھ ہے، پھر جہیز کی ڈیمانڈ ہے، پھر اپنی چادر سے اور وسعت اپنی استثاء سے بڑھ کے ولیمہ کرنا، اور پھر ایک مووی جیسی بے حیا رسم ہے. یہ میں نے کچھ لمیٹڈ کر دی نا گفتگو، تاکہ بات اپنے مقررہ ٹائم کے اندر ختم ہو جائے. ایک ایک کو لیتے ہیں. پہلے تو ہم نے شادی کے 10 فنکشن بنا دیے. آج منگنی ہو رہی ہے، پہلے لڑکے والے جائیں گے، پھر لڑکی والے جائیں گے، یہ پہلے انگوٹھی لے کے جائیں گے، پھر وہ جائیں گے، پھر سوٹوں کا تبادلہ، کپڑوں کا تبادلہ، پھر دعوتیں. اتنے اخراجات صرف منگنی کی رسم پہ کہ اتنے اخراجات سے ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے. منگنی کیا تھا؟ منگنی صرف اتنے 2 الفاظ تھے. بیٹے والوں نے کہا کہ ہمیں رشتہ چاہیے، آپ دیتے ہیں؟ بیٹی والوں نے یا ہاں کرنا یا نہ کرنا. ہاں کر دیا تو گل پکی ہو گئی، اس کو منگنی کہتے ہیں. ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ شریعت نے اس کو یا اسراف کہا، یا افراد یا تفرید. یہ فضول خرچی ہے. خدا را اپنے معاشرے کے غریب لوگ اور مفلوق الحال لوگ، ان کے حال پہ ترس کھاتے ہوئے معاشرے کو اس وبا سے نجات دے، اس سے نکلے، چھٹکارا پائیں، تاکہ وہ لوگ جو ان رسم و رواج کی جذباتی زنجیر میں بندھ گئے
ان کے لیے بھی نکاح جیسی آسان عبادت وہ اتنی ایزی ہو جائے کہ وہ بھی اپنے بچے اور بچیوں کے ہاتھ کسی عزت کے ساتھ پیلے کرنے اور اگلے گھر رخصت کر دے۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے تیل مہندی۔ سب سے بڑا طوفان بدتمیز تیل مہندی ہے۔ تیل مہندی کے نام پہ جو بے حیائی عریانی اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے۔ آج کل تو پروفیشنل گانے والے بلائے جاتے ہیں، انڈیا کے گانے لگائے جاتے ہیں ڈیک کے اوپر، اور بچیاں ایسے لباس پہنتی ہیں کہ یہ زبان ان لباس کی منظر کشی کرنے سے بھی لرزتی ہے۔ شرم نہیں ہے، حیا کوئی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ہماری اس بے دینی کی ترجمانی یوں کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں، دل الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں احساس نہیں، شور ہے ہوگے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری بے دینی کی منظر کشی علامہ اقبال نے کی ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں تیل مہندی کی رسم اس طرح نہ کی تو ناک کٹ جائے گی برادری میں، تو بھئی یا ناک برادری میں رکھوا لیں یا اللہ رسول کے ہاں رکھوا لیں۔ ناک ایک ہی جگہ رہ سکتی ہے، اگر ادھر کٹوانی ہے تو ادھر رہ جائے گی، اور ادھر کٹوانی ہے تو ادھر رہ جائے گی۔ تو ویسے صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری افراط و تفریط ہے، یہ کٹنا کٹانا کچھ نہیں ہوتا۔ جو نئی تیل مہندی کی رسم کرتے تو کیا ان کی شادیاں کوئی نہیں ہوتی؟ اللہ ان کو بچے کوئی نہیں دیتا؟ ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے یا باپ ہے، اس سے تین لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے شوہر کے بارے میں کہ تیرا شوہر نماز پڑھتا تھا یا نہیں، تو نے اپنے شوہر کو کہا یا نہیں۔ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا، بیوی سے اولاد کے بارے میں بھی نہیں زیادہ پوچھا جائے گا۔ ہاں شوہر اس سے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں، باپ اس سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا اپنے بارے میں۔ جو لوگ آج شرماتے ہیں گھر میں دین داخل نہ ہو، لوگ کہیں گے یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، جنت کے دروازے پہ انہیں روک لیا جائے گا۔ آج ان 3 سوالوں کا جواب دے کے جانا ہے۔ آج موقع ہے، اپنے آپ کو افراط و تفریح سے نکالو۔ اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب چلیں، وہ ڈھول ڈبکا تو نہ ہم نے اس طرح کیا، یعنی یہ جو گانے کا کلچر ہے وہ نہ اس طرح کیا، تو کیا صفحے پہ چاہ کے بیٹھ جائے کہ پتہ چلے گھر میں ختم چلم ہو رہا ہے؟ تو نہیں بھائی، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح بالدف والصوت، فرمایا نکاح کا اعلان کرو دف کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ، یعنی خوشی کرو، محفل نعت کر لو، آقا علیہ السلام کی نعت پڑھو، میلاد کی محفل رکھ لو، آقا علیہ السلام کی توجہ ہوگی، پورے ایونٹ کے اندر برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ یعنی شریعت منع نہیں کرتی، مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کے نام پر نہ ہی آپ حلال حرام کی حدوں کو تجاوز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی رسم و رواج کو آپ اتنا اگنور کر سکتے ہیں کہ فرق ہی نہ رہے کہ یہ فوتیدگی والا گھر ہے یا خوشی والا گھر ہے۔ درمیانی رستہ، درمیانی سے شریعت نے دیا ہے۔ اس کے آگے چلتے ہوئے جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بارات۔ بولے کیا ہے؟ بارات۔
بارات کیا ہے؟ بارات یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد دلہن کے گھر جاتی ہے دلہن لینے دولہے کے ساتھ، ایک بہت بڑی تعداد. ہمارے ہاں تو 100 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری بارات میں اگر لوگ کم ہوئے تو ناک کٹ جائے گی برادری میں، لوگ کہیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تو بس یہ دکھانے کے لیے ہم اپنے مہمان کسی اور کے سر پہ مسلط کر دیتے ہیں. یہ ویسے کتنی بڑی زیادتی ہے، مہمان اپنے اور لے گئے اگلے کے گھر میں کہ ان کو روٹیاں کھلائیں. کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. عہد نبوی میں شادیاں کیسی ہوتی، باراتیں کیسی ہوتی تھی. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف. اتنے امیر تھے کہ جب وصال ہوا تو آپ کی وراثت جب تقسیم کی گئی تو اس میں جو سونا تھا وہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے اولاد میں تقسیم کیا گیا. اتنے امیر، مگر بارات اتنی سادہ تھی کہ بارات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدعو نہیں تھے، آپ بھی موجود نہیں تھے. بعد میں جب حضور کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا او لم، اے عبد الرحمن بن عوف اب ولیمہ تو کرو گے نا. حضور نے فرمایا اب ولیمہ تو کرو گے نا، ولو بشاہ، فرمائے ایک بکری سے کیوں نہ کرو، ولیمہ ضرور کرنا. یہ تھی عہد نبوی میں باراتیں. ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، یعنی یا بہت آگے نکل گئے یا بہت پیچھے رہ گئے. ہم شریعت کی مقرر کردہ حدود و قیود ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جہیز. جہیز پہ افراط یہ ہے کہ لمبی ساری لسٹ دے دینا بیٹی والوں کو کہ یہ چیزیں نہ دیں تو ہم نے رشتہ ہی نہیں کرنا. یہ ہے افراط، اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. اور تفریط کیا ہے؟ تفریط یہ ہے کہ پوری کی پوری معاشرے میں جماعتیں تنظیمیں کمپین چلا دیں کہ یہ جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے، اس لعنت سے چھٹکارا پائیں. یہ ہے تفریط. افراط یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں، تفریط یہ ہے کہ آپ جہیز کو کہیں لعنت. درمیانی وے کیا ہے؟ درمیانہ رستہ کیا ہے؟ درمیانہ رستہ اگر جہیز کے معاملے میں دیکھنا ہو تو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شادی دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے جہیز دیا، برتن تھے، بستر تھے، کپڑے تھے اور ایک چکی تھی. معمول اور اس وقت کے رواج کی جو چیزیں گھر میں ضروریات ہوتی ہیں وہ چیزیں سب آقا علیہ السلام نے دی. یہ ہے درمیانی رستہ. افراط، بیٹی والوں کو لمبی لسٹ دے دینا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور تفریط یہ ہے کہ آپ پوری کمپین چلا دیں کہ جہیز ہے ہی لعنت ہے. ان دونوں چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. درمیانہ رستہ یہ ہے کہ والدین اگر خوشی کے ساتھ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لعنت نہیں کہہ سکتے، وہ دے سکتے ہیں. یہ جہیز کی چیز آگے جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ولیمہ. ولیمہ مسنون ہے، ولیمہ سنت ہے. اور اصل میں یہ جو ولیمہ تھا یہ تھا شکرانہ، اللہ کے حضور شکر ادا کرنا کہ اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے. اور خوشی شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، آقا نے فرمایا اطعام الطعام، شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کھانا کھلانا. کیا طریقہ بولے؟ کھانا کھلانا. مگر اس میں بھی افراط و تفریط آ گئی. ولیمے میں ایک چیز تو جو افراط و تفریط کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چادر سے بڑھ کے پاؤں پھیلانا، ادھار لے کے ولیمہ کرنا. سال سال وہ گوشت والا ہی پیچھے پھرتا رہتا ہے کہ آپ نے بچے کا ولیمہ کیا تھا، گوشت لیا تھا، اب تو اس کا بھی بیٹا ہو گیا ہے تو خدا کے لیے پیسے ہی دے دو. یہ ہے افراط، ادھار لے کے ولیمہ کرنا. پھر اپنی عمارت، شان، شوکت کا اظہار کرنا. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہا عن الطعام متبارئین ان یوکل. فرمایا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جس نے اپنے برادری کے تفاخر کی وجہ سے کھانے کا اہتمام کیا، فرمایا یہ سب سے برا کھانا ہے. تکبر میں آ کے، فخر میں آ کے لوگوں کو کھانا کھلانا.
اور پھر ولیمے میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ امیر لوگوں کو بلا لیا اور غربا کو چھوڑ دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں یا پڑوسی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے۔ یدعا الاغنیاء، جس میں امیروں کو تو بلا لیا جائے، یترک الفقراء، اور غریبوں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہمارے میرج ہال میں اور مارکی میں ولیمے پہ آئیں گے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ان کی رشتہ داری کسی سٹینڈرڈ کی کوئی نہیں ہے۔ اور میں سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں یہ روش پائی جائے۔ تو خدا را اپنے ولیموں کو بھی سنت کے مطابق لائیں، جس اہتمام کے ساتھ آپ امیروں کو بلاتے ہیں ولیمے کے اندر، اسی اہتمام اور انتظام کے ساتھ غریبوں کو بھی بلائیں ولیمے کے اندر، تب یہ سنت بنتا ہے۔ پھر اس سیگمنٹ میں آخری چیز بیان کر کے اگلے دو کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے مووی۔ بولے کیا ہے؟ کئی لوگوں کو مووی کی سمجھ نہیں آتی تو لفظ فلم جو بنواتے ہیں کیمرے کے ساتھ، تو یہ جو اس مجلس میں کچھ لوگ پرانے بیٹھے ہیں، یہ کچھ بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ مائیاں ہیں ادھر، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اگر دور میں شادیوں میں یہ نہیں ہوتی تھی تو کیا ان کی شادیاں کو نہیں ہوئی؟ بولے نا، آج آپ اس لیے نہیں بول رہے یہ کہ یہ سچ ہے، اور سچ ہوتے ہی کڑوا ہے، تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ اس مووی کے نام پہ پھر جو بے حیائی کا طوفان بدتمیز امڑ کے گھر آتا ہے، وہ بچی، وہ لڑکی جس کو ماں باپ نے ساری زندگی باہر نہیں نکلنے دیا پردے کے بغیر، اس نے اپنا جسم ڈھانپا، آج اس کو اوریانا لباس پہنا کے تو ہزارہ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا کہ سارے دیکھ لیں آج۔ اور وہ جو غیرت والا شوہر ہے، یہ لفظ میں کنزن بول رہا ہوں کیونکہ بے کا لفظ استعمال کیا تو اس میں شدت افراط و تفریط آ جائے گی۔ وہ جو غیرت مند شوہر ہے، اس کے سامنے پھر مووی والا کہتا ہے کہ اب آپ ایسے کریں، ایسا پوز بنائیں، ایسا پوز بنائیں، ایسا پوز بنائیں۔ آج کل تو وہ بائل لان میں لے جاتے ہیں اور پارکوں کے اندر جا کے یہ بات ہو رہی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان۔ حتیٰ کہ قرآن پاک اگر پڑھیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اپنے جسم کی نمود و نمائش، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میرے مصطفیٰ کی امت کی خواتین، جب تم نے گلیوں بازاروں میں چلنا ہے تو فرمایا اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے چلو۔ جسم کی نمائش تو بڑی دور کی بات، آنکھیں چکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ افراط و تفریط جو رسم و رواج کے نام پہ ہم نے اپنا لی کہ فلم نہیں بنوائیں گے تو لوگ کہیں گے وہ انہاں کو فلم دے پیسے ہی کوئی نہیں سب، اس طرح کے تانے دیں گے۔ اگلا نہیں پتا کہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ حشر کیا ہونا ہے۔ اس لیے شریعت نے جو درمیانہ رستہ دیا ہے اس کو اپنانے میں ہی عافیت ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہم لے لیتے ہیں، سورج گھورے تو اس سے بچنے کے لیے میں اگلی دو جو گفتگو کے سیگمنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا مختصر کر لیتا ہوں۔ ہمارا دوسرا پوسچن ہے گفتگو کا فوتگی۔ بولے کیا ہے؟ پہلے میں نے لفظ بولا فوتیدگی، اصل لفظ وہی ہے، اب عرف والا لے لیتے ہیں، وہ ہے فوتگی۔ جب بندہ ایک فوت ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بہن یا بھائی فوت ہو جائے تو فرمایا زندہ جو لوگ ہیں ان پر حق ہے اس کی تجہیز اور تکفین میں شریک ہوں۔ تجہیز اور تکفین میں کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ اور شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ غسل دینا۔ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے جی غسل تو مولوی صاحب ہی دینا بس، یا وہ محلے کی ایک اسپیشل مائی ہے، وہ نامینیٹ ہے کہ یہ غسل مردوں کو اسی نہیں دینے ہیں۔
غسل کے بارے میں ہمارے قبلہ مفتی صاحب کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں، ان سے آپ تائید کروا سکتے ہیں آج میری باتوں کی۔ تو غسل کے ضمن میں جو شریعت نے فرمایا وہ پہلی بات یہ کہ غسل دینا، اگر باپ مر گیا تو بیٹا دے، بیٹا ہے تو پھر باپ دے، ماں دنیا سے گئی ہے تو بیٹیاں غسل دیں، بیٹی دنیا سے گئی ہے تو ماں غسل دے، ان پر فرض ہے۔ اور پھر حضور اسلام نے فرمایا من غسل میتن وکفنہ وحنتہ وحملہ وصلی علیہ، جس نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، کندھوں پہ اٹھا کے جنازگاہ کے جنازہ پڑھا، فرمایا وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، اللہ اس طرح اس کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہمیں باقی ساری چیزیں آتی ہیں، نہیں آتا تو اپنے ابا جی کو غسل دینا نہیں آتا۔ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کی خاطر 100 پاپ کمائے، جس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام، اس نے راتوں کو بھی مزدوری کی، 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے تاکہ بچوں کی زندگی صحیح گزرے۔ افسوس افسوس ہے اس باپ پہ کہ اپنے بچوں کو وہ دین کی اتنی تعلیم نہیں دے سکا کہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کو غسل ہی دے دے، غسل دینا نہیں آتا۔ بلکہ میں چشم دید گواہ ہوں اس بات کا، ایک سوسائٹی ہمارے پاکستان میں ایسے بھی ہے، ایسی بھی ہے، وہ بندہ مر جائے انہیں پتہ ہی کو نہیں کہ کرنا کیا۔ میں 5 دن رہتا ہوں اسلام آباد، دروس ہوتے ہیں وہاں، تو جس محلے میں رہ رہا تھا تو وہاں کا یہ واقعہ سوسائٹی میں، تو وہ جنرل صاحب تھے، ابا جی فوت ہو گئے، تو ان کے پوتے پوتیوں نے کہا کہ ڈر لگ رہا ہے دادا کو اٹھا کے باہر رکھ دیں، وہ باہر انہوں نے گراج میں رکھ دیا، اور صبح جا کے امام صاحب کو کہا کہ وہ ابا ہمارا مر گیا، اس کا کیا کرنا ہے آپ۔ افسوس ہے اس سوسائٹی پر جس نے اولاد کو سب کچھ سکھایا ہے، یہ نہیں سکھایا۔ اور پھر وہ جو اس میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں، صابن، لوٹا، بالٹی، کپڑے، وہ جب سارا کچھ کام ہو جائے تو کہتے ہیں ان چیزوں کو باہر پھینکیں کہیں بچے رات کو ڈر نہ جائیں۔ ہاں، وہ صابن سے تو بچے ڈر گئے، تو جو اماں کے کانوں سے بالیاں اتاری تھی ان سے کو نہیں ڈر لگا؟ وہ جو انگوٹھی اتاری ہے سونے کی، اس پہ تو سارے لڑ رہے ہیں، ایک کہتی ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، اس کو بھی باہر پھینک دینا۔ اور یا پھر یہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب کو دے دیں، جس نے غسل دیا اس کو دے دیں۔ اس میں افراط اور تفریط یہ ہے، اس کا حل یہ ہے ان چیزوں کو گھر میں آپ شرعاً رکھ سکتے ہیں، کوئی بچے نہیں ڈریں گے، شرعاً رکھنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، اور علامہ صاحب بھی لے جائیں تو وہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگلی بات اب کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھانے کا پہلا حکم یہ ہے، باپ مرا تو بیٹا پڑھائے، بیٹا ہے تو کون پڑھائے؟ باپ یا قریبی رشتہ دار ہے وہ پڑھائیں۔ یہی وجہ جو علامہ صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں، وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے جب پبلک کی طرف منہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی میت کے ولی کی طرف سے اجازت ہے؟ تو پہلی صف میں کھڑے لوگ کہتے ہیں جی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق اس میت کا جنازہ پڑھانے کا اس کی اولاد پر، اس کے عزیز و اقارب پہ تھا۔ اس میں ستم ظریفی یہ ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہے نا، پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا، اولاد کو پتہ ہی کوئی نہیں پہلی تکبیر کے اندر کیا پڑھنا ہے، دوسری کے اندر کیا پڑھنا ہے، تیسری کے اندر کیا پڑھنا ہے، چوتھی کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ ارے باقی سب کچھ پڑھا دیا، میڈیکل کروایا، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، آپ نے اچھا ان کو کاروبار بنا کے دیا، صرف 10 منٹ میں جو بات سکھائی جا سکتی تھی وہ نہیں سکھائی۔ آپ کے مرنے کے بعد پھر کیا توقع کرتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے جمعرات کے دن ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں گے؟ کیا توقع کرتے ہیں جن کو دو کلی پڑھنے نہیں آتے؟ یہ ہے ہم افراط و تفریط کا۔ اس طرح ہم معاشرتی رسم و رواج میں مبتلا ہو کے تو یا افراط کا شکار ہو گئے یا تفریط کا شکار ہو گئے۔
بعد ازاں اس ضمن میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، پھر جب قبر میں ہم رکھتے ہیں میت کو تو بعض علاقوں میں ہوتا ہے جی عہد نامہ ساتھ رکھ دیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین رکھ دیں، تو کبھی پوچھیں تو صحیح کہ بابا کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی بخشش ہو جائے گی۔ تو ساری زندگی ہو سکتا ہے اس نے سورہ یاسین کو ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، اب میت کے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ساری زندگی اس نے پڑھا ہی کوئی نہیں، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، تو ساتھ آپ رکھیں سورہ یاسین اور عہد نامہ۔ یہ ہے افراط و تفریط، یہ ہے شریعت کی مقرر کردہ حدود سے یا آگے جانا یا پیچھے رہ جانا۔ لہذا ساتھ کوئی چیز نہ رکھیں، جو اس کی اپنی اعمال ہے اس اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے فیصلہ کرنا، یا جنت یا دوزخ۔ اور اس کے بعد جو پیچھے سے چیز جانی ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ بولے کیا ہے؟ اس میں آتی ہے 3 دن آپ میت والوں کے گھروں میں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ، پھر کل چوتھے دن، پھر جمعرات، پھر 10واں، پھر چیلم، پھر سالانہ برسی۔ اس پہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے تفرید کا شکار ہو کے یہ کہا کہ ختم، درود، جمعرات، 10واں، چیلم، کل یہ سارا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ یہ ہے تفرید والے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی جائز نہیں ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیے پھر درجنوں وہ حدیثیں جو آقا سے مروی ہیں ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ نماز کا طریقہ جس میں آپ نے پڑھا ربنا اغفر لی ولوالدی، اس جملے کو کہاں رکھیں گے؟ وہ جو آقا سے کسی نے پوچھا حضور اپنی ماں کی طرف سے میں کنواں کھدوا دوں، اس حدیث کو کہاں رکھیں گے؟ وہ آقا علیہ السلام کی حدیث جس میں فرمایا مرنے والے کے اعمال کا سلسلہ بند مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب پیچھے سے جاتا ہے، فرمایا ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، ایک صالح اولاد۔ اس حدیث کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اس پہ مزید پڑھنا چاہیں میرے قائد کی قلم سے کتاب نکلی ہے، شہکار ایک نکلا، اس کا نام ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت۔ درجنوں آیات اور حدیث آپ نے کوٹ کی ہیں، میں تو ٹائم بچانے کے لیے وہ باتیں میں نے ساری چھوڑ دی ہیں، ان کو پڑھیں۔ لہذا ایصال ثواب یہ جائز ہے، ایصال ثواب بولے کیا ہے؟ جائز ہے، حق ہے، درست ہے۔ آپ جو نیک عمل میت کی طرف سے کریں گے اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر ملے گا، مگر اس عمل میں افراط ہے۔ وہ شکل کون سی ہے افراط والی؟ وہ یہ ہے کہ مجلس تو منعقد کی کل کی، ابا جی کے لیے دعا کرنی ہے، اب اس میں 8 10 ڈشوں پر مشتمل کھانے ہو رہے ہیں، بکرا الگ پکایا جا رہا ہے، مٹن الگ پکایا جا رہا ہے، جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہے ان کے لیے سبزی الگ تیار ہو رہی ہے، دعوت نامے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے افراط۔ ادھر آپ کے والد محترم مرے ہوئے ہیں، ادھر کھانوں کی پڑی ہوئی ہے، یہ افراط ہے۔ پھر اس میں جو پھل رکھے، وہ جو پھل ہم رکھتے ہیں وہ مایوں صاحب، وہ اگر پھل اگر تھوڑا سا اماں جی کو زندگی میں کھلایا ہوتا ہو سکتا ہے وہ 5 سال اور زندہ رہ جاتے، ان کی تو خدمت نہیں ہم نے کی۔ وہ جو پھل شام کو لاتے تھے وہ بھی چھپا کے بیوی کے لیے تاکہ اماں جی کو نہ پتہ چلے۔ آج اماں جی دنیا سے چلی گئی ہیں، بڑے بڑے پھر کھانے تیار ہو رہے ہیں، یہ ہے افراط۔ اور ایک اور شکل ہے، اس میں پھر مشینیں لگتی ہیں اور کارخانے، اس کارخانے سے 1000 قرآن پاک، واہ 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 جی کیا بات، اس مدرسے سے آ گیا 4000 قرآن پاک، ادھر سے اتنا، ادھر سے اتنا۔ یہ باتیں کہاں سے ہم نے لے لی ہیں؟ سب سے بہتر دعا اور سب سے بہتر قرآن کی وہ تلاوت ہے جو گھر میں بیٹھ کے مرنے والے کی بیٹی اور بیٹے نے خود کی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، یہ جائے کہ آپ پیسے دے کے لوگوں کو ہائر کریں، وہ پھر بعد میں جاتے ہوئے کہیں کہ چودھری صاحب 50,000 قرآن پاک ہو گیا جی، کیا بات ہے؟ یہ افراط ہے، وہ تفریط ہے۔ درمیانہ راستہ وہی ہے جو شریعت نے دیا ہے۔
اس پہ آپ مزید پڑھیں، میرے قائد کی کتاب کو لیں۔ اب آخری بات وہ 4-5 منٹ میں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تیسری چیز ہے جو ہماری گفتگو کا حصہ، وہ ہے وراثت۔ بولے کیا ہے؟ بولے نا، وراثت۔ وراثت کیا ہے؟ جب گھر کا وہ دنیا سے چلے جائیں، جو کچھ مال دولت زمین دکانیں بزنس چھوڑ کے گئے وہ وراثت ہے۔ وہ پچھلے والوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے، اس میں ماں باپ بھی ہیں، اس میں بیوی ہے، اس میں بیٹیاں ہیں، اس میں بیٹے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ والد محترم خود نہ تقسیم کریں اپنی زندگی میں، وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے تقسیم کر لیں گے لوگ، لیکن اگر وہ کوئی بہت ساری حکمت کے پیش نظر کر بھی جائے تو اتنا حرام بھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ والد محترم ان کے وصال کے بعد اولاد خود تقسیم کر لیں۔ اب اس میں جو مین چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ بعد میں بھائی کہتے ہیں کروڑوں روپے کا ہم نے دیا تھا جہیز، وہ تھوڑا ہے، وہ لے کے ابھی رجی نہیں ہے، اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا ہم، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جہیز ہے یہ وراثت کا بدل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، جہیز وراثت کا بدل نہیں ہے، جہیز وراثت کا متبادل نہیں ہے، جہیز یہ والدین کی مرضی ہے اور وراثت اللہ کی مرضی ہے۔ جہیز یہ ماں اور باپ کی مرضی سے دیا گیا اور وراثت یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ جو آپ نے جہیز دیا ہے وہ بدل نہیں ہے وراثت کا، وہ تو اپنی مرضی سے آپ نے دیا، اس کو جو اللہ کے حکم سے دینی ہے آپ نے چیز، وہ ہے وراثت۔ وراثت میں سے حصہ دیں۔ اس پہ آپ کبھی پڑھیں قرآن پاک، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کے سارے اصولی احکامات بیان ہوئے، مگر جب وراثت کی بات آئی اللہ نے یہ جو وراثت کے مسائل ہیں ان کو اتنی شرح کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ فرمایا اگر بیٹی ایک ہے تو ایک کا نام لیا، بیٹیاں 2 ہیں تو 2 کا نام لیا، اگر 2 سے زیادہ ہیں وہ بھی قرآن کا حصہ آیا، اگر بیٹی ماں ہے تو نام کی شکل میں آیا، اگر بیٹی بہن ہے تو نام اس کا اخت کی شکل میں آیا، اگر جو عورت ہے وہ بیوی ہے تو اس کا نام آیا۔ گویا ایک رشتہ جس شکل میں عورت ہے، ماں کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، بیٹی کے رشتے میں، نام لے کے اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ تمہاری وراثت میں برابر کی حقدار ہے، ان کو حصہ دینا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو نام لیا، عورت اگر بیٹی ہے تو نام لیا ہے، عورت اگر بیوی ہے تو نام لیا ہے، ایک ہے تو پھر بھی نام، 2 ہے تو 2 کا نام، 2 سے زیادہ ہے تو زیادہ کا نام لیا ہے۔ لہذا ہم کسی شکل میں بھی عورت کو وراثت سے محروم کر کے اپنی جہنم کا توق نہیں گلے میں ڈال سکتے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ ہم یہ جب موضوع تیار کر رہے تھے اس دوران یہ بات سامنے آئی، پاکستانی گورنمنٹ نے کام آج کل ڈیجیٹل کام شروع کر دیا ہے، وہ مینول کام ختم ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل یعنی آپ کی ساری زمینوں کے ریکارڈ وہ کمپیوٹرائز ہو رہے ہیں، دیہاتوں میں ہو گئے ہیں، گاؤں میں، شہر رہ گئے ہیں۔ جب یہ ڈیجیٹل ہو جائے گا تو پھر کوئی عورت بیٹی ہو یا بہن ہو وہ حق سے کوئی بندہ اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ خود بخود جب باپ فوت ہوا تو کمپیوٹر نے حصے کر دیے، اتنا بیٹی کا، اتنا بہن کا، اتنا بہو کا، اتنے سب کے حصے ہو جائیں گے، اور اس پہ کم از کم 2 سال وہ جگہ وہ پلاٹ اس بیوی کی، اس عورت کی، اس بہن کی ملکیت میں رہ سکتا ہے۔ بعد میں وہ بیان دینا چاہتی ہے تو دے لے، یہ ایک اچھا کام ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو۔ اللہ کرے اس کا امپلیمنٹ منوان ہو جائے تاکہ کوئی بیٹی کوئی بہن اس کو کوئی اپنے حق سے محروم نہ کر سکے۔ حاضرین محترم، آج کے موضوع کو یہاں پر
روک کر گفتگو اب ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ افراط و تفریط جس کا شکار ہو کے معاشرہ جہنم کدہ بن گیا ہے۔ آپ نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آج کی جو گفتگو سنی ہے، آئیں اس گفتگو کی روشنی میں ہم اپنی معاشرتی زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اس کو افراط و تفریط سے نکال کے امت وسط کے مقام پر فائز کر دیں۔ اور منہاج القرآن اس نے تو جو دین کی تبلیغ جو پرچار کیا 40 سال سے، منہاج القرآن کا طریقہ وہ امت وسط والا طریقہ ہے۔ یہی وجہ منہاج القرآن کے دروازے ہر کسی پہ کھلے ہیں۔ کوئی مسلک ایسا نہیں جس کی نمائندگی منہاج القرآن میں نہیں ہے، ہر کوئی آتا ہے، کیونکہ اس مرد کلندر نے دنیا کے بہاؤ میں بہہ کے تبلیغ نہیں کی بلکہ امت وسط کے مقام پہ فائز ہو کے دین کی تبلیغ اور دین کا پرچار کیا ہے۔ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ آقا ہمیں آپ اپنا دین اور اس دین کا فہم اس طریقے سے عطا کیجئے جس طریقے سے آپ نے بلال حبشی اور اس قرون اولیٰ کے زمانے میں لوگوں کو عطا کیا۔ ہماری جھولیاں اس خیرات سے خالی ہیں، آقا کرم کیجئے اس خیرات کی کوئی ایک ٹکڑا 2 ٹکڑے ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہمارے ملک کا پرچم دنیا کے سب پرچموں سے بلند ہوتا ہوا نظر آئے۔ جہاں پہ آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، میں اختتام پر بار دیگر محترم المقام برادر مکرم طاہر قیوم صاحب، آج میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جہاں مقامی تنظیم کی حوصلہ افزائی کی اس پروگرام میں تشریف لا کر، تو میری بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو بار دیگر چودھری محمد اعظم گجر صاحب اور محترم وسیم ہمایوں صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور پی پی حلقہ جات کی جتنی تنظیمات ہیں، جملہ فورمز کے قائدین، سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تاریخ مسخ نہیں ہونے دی اور منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر 5 روزہ دروس عرفان قرآن کا گلدستہ سجایا اور ہزارہ لوگ اس خوشبو کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کو معطر اور مطہر کیا ہے۔ اختتام پر میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آئیں، جہاں جو مرکز علم و عرفان ہے، جہاں سے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، اس مرکز علم و عرفان پر امسال انشاءاللہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف منعقد ہو رہا ہے، جس کے 10 راتوں میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ ہماری تربیت کریں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائیوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی مقامی تنظیم سے رابطہ کر کے مرکز علم و عرفان پر اعتکاف کی 10 راتیں گزارنے کے لیے تشریف لائیں۔ آخر پر دعا ہے، جتنے لوگوں نے تعاون کیا مالی شکل میں، معاشی شکل میں، جسمانی شکل میں، پھر ہمارے وہ جوان جو اس پروگرام کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی کرسیاں لگا رہا ہے، کوئی بینر لگا رہا ہے، اس طرح کے معاملات میں شریک ہیں، ان سب جوانوں کے لیے دعا ہے اللہ سب کو حضرت حسنین کریمین کی جوانی کی خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، ٹائم تھوڑا تھا جس وجہ سے آخری جو 2 سیگمنٹ تھے گفتگو کے، اس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوا، اس میں باتیں تھوڑی ہوئی ہیں، لیکن جتنا اللہ رسول کو منظور تھا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، قبول کرے گا دعاؤں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا مالک الملک یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا رب مصطفیٰ، ہماری 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی عاجزانہ نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں ان نشستوں کا ایک ایک لمحہ اس کو گواہ بنا کے، اس کا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہماری زندگی کے گناہ معاف فرما۔ رمضان مبارک کی وہ پر نور ساتیں
جن کے بارے میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کی زندگی کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولا اپنے محبوب کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج رکھ اور ہماری زندگی کی خطائیں معاف فرما۔ ہماری زندگی کے جتنے سانس تھوڑے یا بہت باقی ہیں ان سانسوں کو مولا تو اپنی بندگی میں اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جس طرح تو نے قرآن حکیم کی تعلیمات کا نور ہمیں سننے کو عطا فرمایا ہے، باری تعالیٰ اسی طرح اس نور کو عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کا شعور اور توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے 5 روزہ دروس عرفان قرآن کے انعقاد میں اپنی توانائیاں پیش کی ہیں، چاہے وہ معاشی شکل میں ہیں، مالی شکل میں، جسمانی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہیں، مولا کریم تو ان لوگوں کے نام، کام اور نیات سے خوب واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ کرم فرما ان لوگوں کے اس تعاون کو قبول فرما کے اپنی بارگاہ کی قربت کی خیر عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی خیر عطا فرما۔ جتنے سننے کے لیے مرد و زن تشریف لائے، بزرگ، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جتنے لوگ تشریف لاتے رہے، جتنے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ان نشستوں میں شریک رہے، باری تعالیٰ سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کو قدم قدم پہ ایمان کی بہاریں عطا فرما۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے جو لوگ جن کی جھولی اولاد کی نعمت سے خالی ہے ان کی جھولی کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرما۔ باری تعالیٰ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ میرے مولا جو لوگ اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں کرم فرما ان کے بہترین رشتے مہیا فرما۔ باری تعالیٰ جو لوگ اپنے بچوں کے روزگار کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ قاسم علی کی دعا کے لیے کہا گیا باری تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما۔ بھائی تنویر کے لیے کہا گیا اللہ پاک ان کے مسائل حل فرمائے۔ باری تعالیٰ تیرے محبوب کا واسطہ ہے کہ بھائی تنویر کے معاملات ان میں ان کی مدد فرما۔ اور ایک باجی ہیں نسیم اسلم انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، باری تعالیٰ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنی چیزیں زبان پہ آئیں وہ بھی اور جو دل میں ہیں وہ بھی ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آنکھوں کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما۔ جتنے جوان اور بچے اور بیٹیاں اور بہنیں اس پروگرام میں آئی ہیں سب کو حسنین کریمین اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی خیر عطا فرما۔ بزرگوں کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ جتنے لوگ تمام 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی نشستوں میں بلا ناغہ شریک ہوئے اپنے بچوں کو بھی لاتے رہے ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں دین کی دولت عطا فرما۔ محترم وسیم ہمایوں صاحب اور ان کی پوری ٹیم، تمام بی پی حلقہ جات کی تنظیمات اور تمام فورمز کی تنظیمات، باری تعالیٰ جو اس علاقہ میں مصطفی مشن کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان سب کو تو زمانے کی گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے محفوظ فرما، ان کو اپنی محبوب کی توجہات عطا فرما، آقا علیہ السلام کی شہر پاک کی زیارت عطا فرما۔ میرے شیخ میرے قائد جن کی تربیت سے یہ پورے پاکستان میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، میرے مولا اس قائد کے لیے دعا ہے اس قائد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے قائد کی قلم سے نکلنے والی روشنی اس روشنی کے ساتھ ہر سینے کو روشن فرما۔ میرے مولا میرے قائد نے جو خواب اس امت کی بہتری کا دیکھا مصطفی انقلاب اس کو جلد شرمندہ تعبیر فرما۔ میرے مولا اس خواب کی ضیاء پاشیوں کے ذریعے پوری دنیا کو روشن فرما۔ قائد کی فیملی کی خیر فرما۔ اس قائد کے عظیم مشن کی خدمت کرنے والے لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بات رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس مشن کی خدمت کرتے ہیں مولا ان کی جان و مال عزت میں برکت عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو حسنین کریمین کے قدموں میں جگہ عطا فرما،
ان کے پسماندگان، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے جملہ لواحقین باری تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلین مولا ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو جلد نشانی عبرت بنا، ان کو دنیا میں بھی رسوا کر، ان کو آخرت میں بھی رسوا کر۔ مولا یہ فیصلہ جلد اپنی بارگاہ سے نازل فرما۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی ہم سب کو حفاظت کرنے کا شعور عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم بارک لنا فی کل امورنا۔ حاجی اعظم کسانہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا حاجی عبدالمجید صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، میرے والدین باری طرح سب کے لیے دعا ہے ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی کل امورنا، اللہم احفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین جتنے پروجیکٹ تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین نے شروع کیے ہوئے ہیں، ان پروجیکٹ میں اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ ہمارے ساتھی ایک قدم اٹھائیں تو 10 قدم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو تحریک منہاج القرآن کی ممبرشپ ان 5 روزہ دروس عرفان قرآن میں جنہوں نے لی جو لیں گے، باری تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین۔